دی جج فرام ہیل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی کے اوپر پھر سے کوئی اٹیک کرتا ہے۔ وہ لڑکی پھر پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کو اپنے اٹیکر کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکی مزید۔ ڈیٹیکٹیو ہین کے پیرنٹس کی برسی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جاتا ہے ان کے لیے پھول لے کر، تو وہاں پہ جو اس کی جیپ ہوتی ہے وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے پولیس اسٹیشن واپس آ جاتے ہیں اور جتنے کیسز ہوئے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ سب کے مرڈر میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی سیریل کلر ہے یہ جس کا یہ سب کام ہے۔ گینگ کا چیف اسے اپنے آفس میں بلاتا ہے اور بلا کر اسے کہتا ہے کہ تمہارے جتنا خراب ریکارڈ ہے نا، اس کے بعد اب میں تمہیں سنگل جج والی کورٹ میں ہی بھیجوں گا۔ پھر گینگ کا اسسٹنٹ اسے بتاتا ہے اس کی دوست کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سیٹنس میں سے کوئی ایک ہے کیونکہ مجھے اس کے اوپر شک ہے۔ گینگ اسے کہتی ہے تمہیں خواہ اس پر شک ہو رہا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پھر جب گینگ وہاں سے باہر جاتی ہے تو ایک لڑکی کے اوپر کچھ لڑکیاں حملہ کر کے اس سے پیسے وغیرہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ گینگ وہاں پہ آ کر اس کو بچاتی ہے۔ گینگ ان تینوں لڑکیوں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہ آ جاتی ہے اور یہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ بچا رہی تھی وہ اس چیف کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی ان دونوں لڑکیوں کی مائیں آتی ہیں تو وہ آ کر گینگ کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، تم نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ گینگ ان سے کہتی ہے پہلے تک مجھے لگتا تھا یہ بدتمیز ہے، لیکن آپ لوگوں سے مل کر اندازہ ہو گیا کہ کون بدتمیز ہے۔ وہ گینگ سے کہتی ہیں کہ ہم جج کے سامنے تمہاری شکایت کریں گے۔ اتنے میں انہیں ایک پولیس کانسٹیبل بتاتا ہے کہ یہ جج ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں عورتیں گینگ سے معافی مانگنے لگ جاتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتی ہیں۔ گینگ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتی ہے تو چیف اس کے پیچھے آتی ہے اور آ کر اسے تھینک یو کہتی ہے اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے اسے اگر کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ اس کی ضرور کام آئے گی۔ دوسری طرف داؤن اسی اولڈ لیڈی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے گینگ کے ساتھ دیکھ کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ مت رہو ورنہ تم دونوں میں سے ایک ضرور مر جائے گا۔ ہین اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہے گینگ کے بارے میں، اور جو آپ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو وہ آپ کس طرح سے کہتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مجھے مار چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں زندہ ہو گیا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے مرنے کا زیادہ چانس نہیں بلکہ اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے یہ۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو صرف کسی کا پیغام تمہیں پہنچا رہی تھی تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو میرے ماں باپ نے کہا ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر وہ اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں کہ جب وہ شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ کوئی اینجل ہوتا ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر داؤن گینگ کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آپ صبح ہائیکنگ کے لیے جائیں گی؟ تو وہ اسے کہتی ہے تم جاؤ گے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا۔ پھر وہ منع کر دیتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن جب سب ہائیکنگ پر جاتے ہیں تو وہ گینگ کے اسسٹنٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میم نہیں آئی ہیں۔ اتنی دیر میں گینگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر گینگ ہین سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کتنا انسلٹنگ فیل ہوتا ہے جب تم مجھے بار بار اکیوز کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ڈیمنز کو بھی یہ سب برا لگتا ہے؟ پھر گینگ اسے پوچھتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں تمہیں لگتا تھا کہ تم نے ان کا قتل کیا ہے؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ بھی اور میرا چھوٹا بھائی بھی، مجھے لگتا ہے وہ لوگ میری وجہ سے مرے۔ گینگ اسے کہتی ہے سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ پھر ہائیکنگ سے واپس آ کر وہ لوگ سارے چھت پر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پارٹی کرنے لگتے ہیں اور بیئر بھی پینے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ہین وہاں پہ شراب پیتا ہے تو اس کے بعد وہ گینگ کے بارے میں بولنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں جب پہلی بار کورٹ میں دیکھا تھا تبھی میں تمہارے پیار میں پڑ گیا تھا۔ گینگ بھی حیران ہوتی ہے، اس کا اسسٹنٹ منٹو بھی حیران ہوتا ہے اور وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گینگ کہتی ہے یہ کچھ بھی بول رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں مجھے بولنے دو۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تم ایک ڈیمن ہو۔ اس کے بعد گینگ کہتی ہے لگتا ہے اس نے زیادہ شراب پی لی ہے تو اسے میرے خیال ہے چھوڑ آنا چاہیے اس کے روم میں۔ پھر گینگ ہین کو لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے اور آ کر جیسے ہی اسے چھوڑتی ہے تو وہ نیند میں ہوتا ہے اور وہ پھر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے یہ سارے قتل کیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں غلط نکلوں کیونکہ تم ایک اچھی انسان بھی ہو۔ تم کہتی ہو تم ڈیمن ہو لیکن تم لوگوں کی مدد بھی کرتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں پکڑوں۔ اس کے بعد گینگ جب اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ اس کی کبرڈ میں دیکھتی ہے، وہاں پر اسے کوک کا ٹن ملتا ہے جو کہ گینگ کا ہوتا ہے۔ پھر گینگ کو یاد آتا ہے کہ اسے مرڈر کرنے کے بعد وہ مونک کو دیا تھا اس کو پھینکنے کے لیے۔ وہ کافی غصے میں ہوتی ہے اور واپس آ کر وہ اپنے اسسٹنٹ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تو ریسائیکل کر دیا تھا لیکن میں نے دور سے پھینکا تھا، شاید وہ مس ہو گیا۔ پھر گینگ کی وہی دوست اسے کہتی ہے کہ وہ مجھے پتہ ہے ڈیٹیکٹیو کے پاس ہے، اگر تم کو تو میں اس ڈیٹیکٹیو کا کام تمام کر دوں۔ پھر وہ اسے کہتی ہے نہیں تم ہین کو کچھ نہیں کرو گی بلکہ تم سیریل کلر کو ڈھونڈو، میں خود دیکھ لوں گی باقی سب۔ پھر یہاں پہ ایک آدمی کو دکھاتے ہیں جس کا نام وان ہوتا ہے اور وہ ایک کمپنی کا چیئرمین ہوتا ہے اور اسی کمپنی کا جو چیف ہوتا ہے اس کا نام چوئی ہوتا ہے۔ مسٹر وان کچھ اور کو ورکرز کے ساتھ مل کر ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں ان کی کمپنی کے خلاف کیونکہ وہاں پہ کچھ ملازمین مر چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو چیف ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرا پیشنس ٹیسٹ کر رہے ہو۔ وہ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی بھیجتا ہے لیکن اسے دھمکاتا بھی ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ اسے اپنے بندے بھیج کر کڈنیپ کروا لیتا ہے راستے سے ہی۔ پھر وہاں سے وہ اسے ایک گولف کلب کے اندر بلوا لیتا ہے اور وہاں پہ چیف پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہ آتا ہے تو وہ وان کو مارتا ہے۔
پھر اگلے دن اس آدمی کی بیٹی اور بیوی پولیس اسٹیشن آتے ہیں رپورٹ لکھوانے کے لیے۔ وہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں سے واپسی پر جاتی ہے تو راستے میں ایک لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں اتنی پریشان ہو، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے بابا نہیں مل رہے۔ دوسری طرف گینگ اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہ جب لنچ کر رہے ہوتے ہیں تو نیوز ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں اسی کے بارے میں کہ وان نام کا ایک آدمی جو کہ کو فوڈ یونین کا چیئرمین ہے، وہ کل سے لاپتہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، اور آخری بار وہ اسی کی کمپنی کے چیف سے ملا تھا جس کا نام چوئی ہے۔ پھر گینگ کا اسسٹنٹ اسے بلاتا ہے اور وہاں پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر دفعہ گینگ کے قتل کرنے کے بعد ساری صاف صفائی کرتے ہیں اور ثبوت مٹاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ گینگ اپنی پاور سے پتہ لگائے کہ وان مر چکا ہے کہ زندہ ہے۔ تو وہ پہلے ان سے پوچھتی ہے کہ تم لوگوں کو کیوں جاننا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ اس کے بعد گینگ اٹھتی ہے اور ایک مرر کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر میجک سے اس کا نام لکھتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اور وہ آ کر انہیں بتاتی ہے کہ وہ مر چکا ہے اب۔ پھر مسٹر چوئی کو دکھاتے ہیں جو کہ پولیس اسٹیشن آتا ہے اور پولیس اس سے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے مسٹر وان کے بارے میں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ بے شک آخری دفعہ مجھ سے ہی ملے تھے لیکن وہ اس کے بعد چلے گئے تھے۔ پھر ہین اسے ایک ریکارڈنگ سناتا ہے جو کہ مسٹر وان کے فون کی ہوتی ہے اور ان کا فون گر گیا ہوتا ہے، وہ راستے سے پولیس کو ملتا ہے۔ چوئی اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے تم مجھے پھنسا سکتے ہو اور میرا اس سب میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اگلے دن جب کورٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے تو وہاں پہ گینگ بھی اس کے بارے میں پتہ کرتی ہے، تو چوئی وہاں پہ بھی کہتا ہے کہ میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مجھ سے آخری دفعہ ملے ضرور تھے لیکن میں اپنے ورکرز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ اس کیس کی اگلی ڈیٹ دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ پھر ہین اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس جو میجک ہے تم مجھ سے پتہ چلا سکتی ہو کہ مسٹر وان نے سوسائڈ کیا تھا یا پھر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ وہ اس کی بات مان جاتی ہے، پھر وہ جاتی ہے اور جا کر ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرتی ہے اور وہاں سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن وہ ہین کو بتاتی ہے کہ نہیں انہوں نے سوسائڈ کیا تھا۔ پھر دوسری طرف وان کی چیف کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک اور کانسٹیبل کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں سیریل کلر کے بارے میں، اور ساتھ ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ہین سے چھپا کر رکھیں گے۔ اتنے میں جو اس کے ساتھ آدمی ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ تو پھر وہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں پہ وہی والا سیریل کلر آ جاتا ہے۔ وہ چیف اس کے پیچھا کرتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہے کہ میں 25 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور آخر تم ہمیں مل ہی گئے۔ دوسری طرف ہین کو دکھاتے ہیں جو کہ گینگ کے ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پر چیف کی گاڑی دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اتنی دیر میں وہی والا لڑکا واپس آ جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اور چیف ایک سیکرٹ مشن پر آئے ہیں اور وہ سیریل کلر پھر سے واپس آ گئے۔ اتنے پہ انہیں چیخنے کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد ہین بھاگ کر وہاں پر جاتا ہے دیکھنے کے لیے۔ جب وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پہ روڈ پر خون پڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی اینڈ ہو جاتی ہے۔